پر انہوں نے تو یہ نالائقی کی ہے، مدر ٹریسا کو جی مولانا خادم حسین سے کمپیئر کر دیا۔ جی جی یہ سب سے پہلے ان کی نالائقی ہے، ایک غیر مسلم کو مسلم کے مقابلے میں کھڑا کر کے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو بات تو بنیاد ایمان اور اسلام پر ہے، درست ہے، یہ پہلے یہ بنیاد غلط، اور پھر خود اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مدر ٹریسا غیر مسلم ہے۔ ہاں بالکل، اب غیر مسلم میں 1 ارب لوگ ہوں، آج دنیا میں غیر مسلم تو مسلمانوں سے زیادہ ہی ہیں، بالکل ہاں تو اب اس کا کیا مطلب؟ عیسائیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے دنیا میں، اسلام دوسرے نمبر پہ ہے، درست، تو کیا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہو گیا؟ تو اس لیے وہ کمپیریزن جو کیا یہ غلط کیا۔ اور دوسری بات یہ 1.25 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، 40 آدمیوں پر بخشش ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت، کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جو ہے نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کے جنازے میں 40 آدمی ہوں، اور ایسے 40 آدمی کہ لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ تو یہ ایسے 40 آدمی اگر شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو، ان کی شرکت کو قبول کر لیتے اور اس کی بخشش کر دیتے۔ 40 پر بخشش ہو رہی ہے، آپ 1.25 کروڑ کی بات کرتے ہیں، اور وہ 40 جو اس میں شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کرتے ہوں، تو 1.25 کروڑ میں کیا 40 بھی نہیں ہوں گے کوئی جو شرک نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً، اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں جی 1.25 کروڑ کی 1.25 میں اکثر جو مشرک ہیں، آپ اپنے مسلک کے مطابق اگر کہیں بھی تو یار 40 تو ہوں گے مخلص۔ تو اس لیے نبی نے یہ تو فرمایا، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ امت مسلم، اب اسی صحیح مسلم میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ امت مسلمہ میں سے 100 آدمی جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کو جنت میں داخل کر دیتے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے، بلکہ دلیل نجات نہیں ہے، امید و رجا ہے۔ بات وہی ہے کہ نجات تو اللہ کی فضل سے ہی ہونی ہے، دلیل نجات تو آپ کا پھر عمل بھی نہیں ہے۔ آپ اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، یہ بھی دلیل نجات نہیں، کیونکہ نبی نے خود ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے نہیں بخشا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے عمل سے نہیں بخشے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں اس درجے کا اخلاص نہ ہو کہ جو بخشش کا باعث بنے۔ ہاں رسول اللہ کا عمل تو ہوگا نا اس درجے کا کہ جو بخشش کا باعث ہو۔ کہا آپ کا عمل بھی، کہا میں بھی عمل سے نہیں بخشے جاؤں گا، الا یتغمدین اللہ برحمتی، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے تو میری بخشش ہو جائے گی۔ تو گویا کہ بخشش اللہ کے فضل سے ہونی ہے، عمل سے بھی نہیں ہونی۔ تو کیا مطلب ہے آج پھر عمل کرنے والے بھی گئے؟ تو بات اصل میں ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ فضل کو کھینچتا ہے، وہ سبب بنتا ہے عمل فضل کے اترنے کا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مثال دیتے ہیں کہ معصوم بچہ ہوا کر کے روتا ہے بھوک سے، تو رونے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی، وہ تو ماں کے دل سینے میں چھاتیوں میں جو دودھ ابلتا ہے اور وہ منہ میں جب چھاتی دیتی ہے اب اس کی بھوک مٹتی ہے۔ تو گویا کہ منہ میں چھاتی دینے، دودھ پینے سے بھوک مٹی، رونے سے نہیں مٹی، لیکن رونے کی وجہ سے دودھ ملا۔ فرمایا کہ عمل کی وجہ سے فضل ملے گا۔ اور یہ بڑے جنازے ہونے کی وجہ سے 40 سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور اللہ جو جنت کا دروازہ کھول دیں۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے دلیل نجات، بھائی دلیل نجات تو پھر آپ کا عمل بھی نہیں ہے، عمل پہ بھی بخشی نہیں، پھر آپ عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ امام مسلم تو باب الرجا میں یہ حدیث لایا ہے، رجا میں نہیں امید، تو یہ امید و رجا ہے یہ کہ زیادہ لوگ شریک ہو گئے، انشاءاللہ اب اللہ سے امید و حسن ظن ہو گیا کہ بندے کی بخشی ہو گئی، جیسے خود نبی نے ارشاد فرما دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جنازہ پڑھانے گیا تو وہ 7 آدمی تھے، ٹوٹل 7 آدمی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے صفے بناؤ کہ یہ 3 آدمی ایک صف پہلی صف میں کھڑے کر دیے، 2 3 صف میں، فرمایا کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں فرمایا اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 7 کو ایک صف میں نہیں کھڑا کیا بلکہ پچھلی صف میں 3 کھڑے کیے، اس کے بعد 2 کر کے جو ہے صف میں ٹوٹل 3 صف بن گئی۔ تو حدیث فرمایا کہ 3 صفیں جس کے جنازے میں ہو جائیں فرمایا اس کی بھی بخشش ہو جاتی، اللہ اس کی شفاعت قبول کر لیتے۔ تو بھی اللہ میاں نے تو بخشش کے انداز رکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی نیکی تقوی کی وجہ سے، اس لیے بہت سو کے جنازے تو ایسے ہوتے ہیں اولیاء کاملین کے، ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی، وہ تو بخشا ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ شرکت کی وجہ سے بعد والوں کی بخشش ہو جاتی۔ اور اسی تڑپ پر ہر مومن مسلمان ایسے نیک بندے کے جنازے میں جاتا ہے کہ یار کیا پتہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، وہ تو نکل گیا اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ اور پھر علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے کاز کے اوپر جو اپنی جان دے گئے، یقیناً یہ کاز ہی اتنا اونچا ہے تو یہ چھوٹے موٹے خرخشے تو ویسی درخورے اتنا ہو گئے ہیں۔
وہ تو کاج اتنا اونچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا کیا. اور پھر 1.25 کروڑ آدمی یار آپ گھیر کے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خدا کے فضل کے علاوہ اکٹھے ہو ہی سکتے. یہ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہی ہوگی کہ جناب دنیا کی ایک دنیا ٹھاٹھے مارتا سمندر. یہ ان لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کی کوئی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں. وہ دیکھیں کہ یار یہ فقیر بے نوا کے جنازے کو دیکھو، یہ اتنی دنیا کسی کی اس پہ آ سکتی ہے. زندہ کی آواز پہ اکٹھے نہیں ہوتے، مردہ کے لیے کون اکٹھا ہوگا؟ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی ہمارے جنازے ہمارے حق و باطل کے فیصلے کریں گے. جب زندگی میں بادشاہ وقت کی وجہ سے آپ پر عتاب ہو رہا ہے، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کوئی دلے بن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں پتہ چلے گا حق کون ہے باطل کون ہے، کیوں ابھی تو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، گویا کہ سے چیزیں ڈھپی ہوئی، پتہ ہی نہیں چل رہا. لوگ مجھے باطل سمجھے، دوسرے کو حق سمجھ رہے ہیں جن کی حکومتی قوتیں اقتدار کی طاقتیں ہیں. لیکن جب جنازے نکلیں گے تب پتہ چلے گا کہ جنازے قلت اور کثرت بتائے گی کون حق پہ ہے. چنانچہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا جب جنازہ نکلا، 3000 یہودی جنازے کی عظمت اور کثرت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہزاروں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے آپ کے جنازے کی اتنی بڑی عظمت دیکھ کر کہ یار یہ جنازہ کسی مومن صادق کا ہو سکتا ہے، یہ خدا کا فضل ہی انسانوں کو کھینچ کے لا سکتا ہے، انسانوں کی مادی طاقت نہیں لا سکتی، یہ بندہ برحق ہے. 3000 یہودیوں نے اسلام قبول کیا. تو اس لیے جو ہے نا، یہ کہنا کہ دلیل نجاتی، یا تو یہ تو آپ اپنے مسلک کا تعصب شو کر رہے ہیں. آپ ایمان کی نگاہ سے دیکھیں، یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے. اور میں نے بتایا کہ باقی وہ الگ بات ہے کہ نجات اللہ کے فضل پہ ہونی ہے. انسان ایمان و عمل صالح کے ساتھ جب پیش ہوتا ہے تو اللہ آگے فیصلے کرتا ہے. لیکن جیسے نبی نے خود بتا دیا کہ اہل ایمان اگر 40 آدمی اس مرحوم کی شفاعت کے لیے اللہ کھڑے ہو جاتے جنازے کی شکل میں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو رد نہیں کرتے اور قبول کر لیتے. تو نبی تو نص قطعی میں بخشش کا یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی بخشش 100 آدمیوں کے بخشش ہے، ایون 3 صفحے بن گئی بخشش. تو پھر آپ 1.25 کروڑ کو بھی یار اب جو وہ کہتے ہیں کہ پیپا سے پوٹ ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس قدر عداوت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ پھر مرحوم جو دنیا سے گزر گیا اس کے بارے میں تو آپ خیر کی بات کریں، آپ اس کی تو مغفرت کی بات کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج جس طرح آپ کسی کے لیے خیر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی کل آپ کے لیے خیر مانگنے والے پیدا کریں گے. اس لیے یہ ان کا کہنا کہ مدر ٹریسا کے جنازے بھی بڑے تھے، بھائی بات تو بنیادی وہاں تو غلط ہے. ایمان اور اسلام پر فیصلے ہیں. اور پھر نبی فرمایا ما من رجل مسلمین، رجل مسلمان آدمی کا جنازہ. پھر پیچھے جو جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ فرما امت من المسلمین، کہ مسلمان امت مسلمہ کے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں. یا دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ 40 آدمی کہ لا یشرکون باللہ شیء، جو اللہ سے شرک نہ کرنے والے ہوں. تو مدر ٹریسا کے جنازے میں کون سے مواحد کٹھے ہوئے تھے؟ بالکل وہاں تو وہ خود بھی شرک پر مری، کیونکہ عیسائیت کے مذہب پہ مری، اور عیسائیت تو شرک کے ایلیمنٹ سارے اس کے اندر موجود، وہ شرک پر مری. اور پیچھے جنازے پڑھنے والے وہ اس میں کون سے جناب مواحد کٹھے ہو گئے تھے؟ امام کعبہ کھڑے تھے وہاں سارے وہ مشرک پیچھے کھڑے. تو نبی تو لا یشرکون باللہ کی قید لگا کے ساری نفی کر گئے. ایسے جنازے وہ تو دنیا کی کثرتیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اعزازوں میں انہوں نے آگے دفنا دیا ان کو، لیکن ضابطے کی روح سے بخشی کا فیصلہ وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ مدر ٹریسا کی جنازہ بڑا لہذا بخشی ہو گئی. نہیں بھی اندر حدیث میں تو دیکھو اسلام کی قید ہے. لہذا مولانا خادم حسین نقوی کے جنازے کے حوالے سے اس قسم کی خرخش اٹھانا اور یہ بحثیں چھیڑنا جو ہے اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہے. ایک مرحوم کے بارے میں غیبتیں کر کے جو ہے وہ انسان اپنے دین کو برباد کرے گا، نیکیاں ضائع کرے گا. ورنہ جو ہے وہ اللہ سے عافیت مانگے کہ یار ان کو اللہ نے یہ قبولیت کا موقع دیا اور اتنے بڑے کاج کے اوپر جو ہے وہ جان دے گئے، اور ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوا، دنیا وہاں پر پہنچی ہے، اور بندہ بے لوث پہنچا ہے. کوئی زبردستی گھسیٹ کے نہیں کوئی لے گیا، بے لوث پہنچا. کیوں کہ انہوں نے کاج ایسا اٹھایا کہ سارے شاید و جہاں کے ناموس پر مر مٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو قدموں میں ڈال دیا. دعا کرنی چاہیے. اس لیے تو آپ کو پتا کہ جنازے میں طاق عدد کا بولتے ہیں لوگ کہ 3 بنا لو صفیں، یا 5 بناؤ، یا طاق عدد بناؤ، اور 2 کے سے بندہ اسی کی صف بنا دو جیسے نبی نے بنائی. کیونکہ 3 صفیں بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے 40 نہ ہو لوگ، تو بندے کیا کریں پھر ان کو اسی طریقے سے 3 صفیں بنا دو، کیونکہ 3 پر بھی بخشش کا جو ہے کی ضمانت موجود ہے. لہذا آپ کے لیے آسانی، بالکل دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس